کرے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو انفقو، تم خرچ کرو، مما، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلایا تیرے پاس جو کچھ مال ہے یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے، تو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ یہ بتلایا کہ انسان بس اوقات کہتا ہے میرے ہاتھ کی کمائی، میری فراست اور میری عقل کی وجہ سے مجھے مال ملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تجھے یہ مال دیا، عقل ہم نے دی، تیرے ہاتھوں میں صلاحیت، یہ دماغ، یہ حافظہ اور یہ کاروبار کا طریقہ، یہ سب ہم نے تمہیں سکھائے، تو تم ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ من تبعیضیہ ہے، سارا مال خرچ نہ کرو، مال میں سے تھوڑا سا خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا لا بیع فیہ، جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان اگر کوئی چیز نہ ہو تو دوسرے سے خرید لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو اعمال انسان کے پاس نہیں ہوں گے وہ پیسہ دے کر اعمال خرید نہیں سکتا، وہاں خرچ کر کے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو عمل کا دن ہے وہ دنیا ہے، قیامت تو بدلے کا دن ہے، قیامت عمل کا دن نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ دن خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ اس دن تم کوئی پیسہ اللہ کے راستے میں دو۔ نمبر 2 ولا خلۃ، قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان مصیبت میں پھنستا ہے، دوست کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے فلاں پریشانی میں ہوں میرے ساتھ تعاون کر دو، تو وہ تعاون کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی تعلق کٹ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ باپ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، باپ اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ اس لیے اللہ نے دوسرا جملہ فرمایا اس دن دوستی کام نہیں آئے گی۔ نمبر 3 ولا شفاعت، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں ایک آدمی اگر کسی سے تعاون نہیں کر سکتا، وہ سفارش کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں کے پاس جاؤ، میرا نام لو، وہ آپ سے تعاون کرے گا، دستخط کر دیتا ہے، پرچی لکھ کے دے دیتا ہے، تو دوسرا ان کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اگر تم نے کچھ خرچ کرنا ہے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر دو۔ اس دن وہ آدمی سفارش کرے گا جسے اللہ رب العزت خود اجازت دیں گے۔ سورہ نبا میں ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے ایک قطار میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بات بھی کرے گا ٹھیک ٹھیک، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکے گا۔ تو گویا اس مقام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے انسان اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی دولت، پیسہ، دوستی، سفارش کام نہیں آئے گی۔ حضرات صحابہ اکرام اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے تھے تاکہ ہم بری موت سے بھی بچ جائیں۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حارثہ بن نعمان کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ صحابی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے اپنے گھر کے اندر کمرے سے لے کر باہر دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جب بھی کوئی فقیر صدا لگاتا تو یہ رقم لیتے، دراہم، دینار، اور رسی کو پکڑ پکڑ کے باہر جاتے، فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیتے۔
کسی نے کہا اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو، کسی خادم کو دے دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ تو باوجود نابینا تھے لیکن جب دینے کی باری آتی تھی تو خود جاتے اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا۔ یہ صحابی ایک دفعہ گھر آئے، کچھ پریشان سے تھے۔ گھر والی ان کی تھی سعودہ۔ انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہو، کیا ہم سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہماری وجہ سے کوئی غم ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں پریشان ہو؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے مال میں 4 لاکھ دراہم موجود ہیں، سمجھ نہیں آ رہا اس رقم کا کیا کروں۔ تو گھر والی نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو جمع کرو، سب کو بلاؤ اور یہ رقم تقسیم کر دو۔ اب انہوں نے ایک آواز دی، تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور ایک مجلس میں 4 لاکھ دراہم طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ